جو سب سے پہلے جس نے تصدیق کی تھی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو اس کے بعد ہر شے پر آپ نے سب سے پہلے تصدیق کی اور پھر آپ صدیق اکبر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے متقی ہونے کی بھی گواہی ارشاد فرمائی، اولئک هم المتقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، اور یہ نیک بندوں کا صلہ ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ کے حوالے سے کثیر مفسرین اور بالخصوص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ یہاں دو ہستیوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے سچ کو، حق کو لانے والے، یہ کون ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے وہ ہیں جو اس حق کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی ایک حق لانے والے اور دوسرے حق کی تصدیق کرنے والے۔ تو اب ایک قرآن کو لانے والے، دوسرے اس قرآن کی تصدیق کرنے والے، ایک نبوت کو لانے والے، دوسرے اس نبوت کی تصدیق کرنے والے، ایک اسلام کو لانے والے اور دوسرے اسلام کی تصدیق کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اولئک هم المتقون، ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے یہی لوگ متقی ہیں۔ تو اب یہ جو آیت کریمہ آپ نے سنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وصدق بھی، تو تصدیق سے آپ کا لقب صدیق بنا، یعنی بہت زیادہ سچے۔ اب دیکھیں شب معراج کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر لامکان تک آپ تشریف لے گئے، تو معراج کے واقعے کی جو سب سے پہلے جس نے تصدیق کی تھی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو اس کے بعد ہر شے پر آپ نے سب سے پہلے تصدیق کی اور پھر آپ صدیق اکبر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے متقی ہونے کی بھی گواہی ارشاد فرمائی، اولئک هم المتقون، یہ جو نبی کی تصدیق کرنے والے ہیں یہ کیا ہے؟ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ آخرت میں ان کا کیا صلہ ہوگا، آخرت میں اللہ کے ہاں ان کی جزا کیا ہوگی، تو ارشاد فرمایا کہ یہ محسنین میں سے ہیں۔ آخرت میں ان کے ساتھ کیا جزا ہوگی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا، ہر وہ شے ان کو ملے گی جو یہ چاہیں گے، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ محسنین میں سے ہے، یعنی نیک اعمال کرنے والوں میں سے ہے، یہ مرتبہ احسان کو پانے والے میں سے ہے، یہ ہر عمل کو بڑے احسن طریقے سے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کرنے والوں میں سے ہیں۔ پھر آگے چل کر ان کے نقش قدم پر جو چلنے والے ہیں ان سب کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔